دین کے بڑوں نے دی تھی، اس لیے ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ یہودی اور عیسائی یہ سارے کیوں اس طرح کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ اسلام پھیل رہا تھا، یہ سارے اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے منظم ہو رہے تھے۔ اسرائیل وجود میں آیا، اسرائیل کے اندر کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہائی وہاں کھلے عام تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت کا نیا لیبل، یہودیت نئے ڈبے پیک کے اندر ہو کر آ گئی ہے۔ آج اگر کوئی بہائی ہے سمجھو وہ یہودی ہے۔ یہودیت میں اور بہائیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے، اگر ایک چیز جو بدنام ہو جائے اور وہ کوالٹی کی نہ ہو تو پھر اس کو دوبارہ مارکیٹ میں نئے نام کے ساتھ لایا جاتا ہے، نئی پیکنگ کے ساتھ۔ آپ نے کبھی روڈ پہ پیٹرول پمپ کو دیکھا ہوگا، ایسا پیٹرول پمپ جس کا انتظام ٹھیک نہ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد انتظامیہ اس کو رنگ روگن کرتی ہے، رنگ روگن کرنے کے بعد یا تو اس کا نام چینج کر دیتی ہے کہ پہلے ٹوٹل پمپ تھا اب پی ایس او رکھ لو یا اب شیل رکھ لو، اوپر ساتھ لکھ دیتے ہیں نئی انتظامیہ کے ساتھ۔ کیا لکھتے ہیں؟ نئی انتظام، تاکہ بیچارے جو پیٹرول ڈلوانے والے ہیں ان کا اعتماد بحال ہو جائے۔ حالانکہ افراد وہی ہوتے ہیں، افراد وہی ہوتے ہیں، صرف جو ہے رنگ روگن جو ہے نیا کر کے نئی انتظامیہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہی بات ہے، ہم کہتے ہیں یہودی پہلے بھی ملعون تھے آج بھی ملعون ہے۔ یہ مرزا حسین علی نوری جس کے ماننے والے بہائی ہیں، یہ یہودیت کا نیا لیبل ہے، یہودیت کا چربہ ہے۔ پہلے یہودیت اس کا نام تھا، اب اس کا نام بہائیت ہے، اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے، میں تھوڑی سی آگے مزید تاریخ کو کھولتا ہوں۔ جب یہ مرزا حسین علی نوری مرا، جس نے بہاء اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے مرنے کے بعد یوں ہوا کہ اس کے پیروکار دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمد علی تھا، ایک کا نام جو ہے عباس افندی تھا۔ محمد علی جو ہے، محمد علی جب یہ علی محمد اپنا مرزا حسین علی مرا تو اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ مرزا حسین علی نے مجھ کو نائب بنایا تھا، اور دوسرا آدمی عباس افندی، اس کی شادیاں زیادہ ہوئی تھیں ایک سے، اس لیے یہ دونوں ستیلے بھائی تھے۔ جس طرح مرزا یحییٰ نوری اور مرزا حسین علی نوری یہ دونوں ستیلے بھائی تھے، اس طرح اس کی اولاد دو بیویوں سے تھی۔ ایک بیٹے کا نام اس کا محمد علی تھا، دوسرے بیٹے کا نام عباس افندی تھا، یہ بھی ستیلے بھائی تھے، یہ بھی برسرے پیکار ہوئے۔ اس نے کہا کہ اس کا مرزا حسین علی کا نائب میں ہوں، دوسرے نے کہا نہیں نائب میں ہوں۔ اب ہوا یوں کہ ادھر محمد علی جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا کہ نائب میں ہوں، حتیٰ کہ بہاء اللہ کے مقبرے کی چابیاں بھی اس کے پاس تھیں۔ بہائی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے مقبرے کی چابیاں بھی اس کے پاس تھیں، اور کتاب اقدس کے یہ کہہ لو کہ یہ جو کتاب اقدس نے کہا کہ میں نے نازل کی ہے مجھ پہ نازل ہوئی، اس کتاب اقدس کے صفحات اس کے پاس تھے، اور بہت ساری تحریریں الواح جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی مرزا حسین علی کی، یہ اس کے پاس تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بہائی کہہ رہے ہیں مرزا محمد علی جو اس کا مرزا حسین علی کا بیٹا، اس پہ تنقید کرتے ہیں، مرزا یحییٰ نوری پہ تنقید کرتے ہیں، عباس افندی گروپ غالب آ گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اختلاف تو ہوا، لیکن یوں ہوا کہ یہودیت یہ دیکھتی ہے، باطل یہ دیکھتا ہے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں زیادہ شاطر کون ہے، جو زیادہ شاطر ہوتا ہے، زیادہ مفید نظر آتا ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں بھائیوں میں، محمد علی میں اور عباس افندی میں، ان کو زیادہ شاطر نظر آیا کون بھلا؟ یہ عباس افندی، اس لیے اس کو سپورٹ فراہم کی اور یہ برسر اقتدار آیا، اور آج زیادہ جو ماننے والے بہائی پائے جاتے ہیں وہ عباس افندی گروپ ہے۔ جبکہ ایران میں جاؤ آپ کو محمد علی گروپ آج بھی مل جائے گا، آپ اسرائیل کے گرد و نواح میں جاؤ آپ کو محمد علی گروپ بھی مل جائے گا۔ وہ ان کو یہ بے دین کہتے ہیں، یہ ان کو بے دین کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم دونوں سچ کہتے ہو، تم دونوں سچ کہتے ہو۔ جب یہ آدمی فتنہ وجود میں آیا اس وقت کیا ہوا؟ جس طرح اس کے علی محمد الباب کے مرنے کے بعد مرزا یحییٰ نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا حسین علی نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس طرح مرزا حسین علی نوری کے مرنے کے بعد محمد علی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، عباس افندی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ بہائی کتب کو اٹھا کے دیکھیں، فائل آپ کے پاس موجود ہے، اس میں حوالہ جات لکھائے ہوئے ہیں، اس میں خود کہا گیا 1000 سال تک مرزا حسین علی نوری کے بعد بھی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کی مفاوضات عبد البہا یہ کتاب موجود ہے، اس میں خود کہا گیا ہے کہ لوگ اس کو نبی مانتے تھے۔
اب دیکھو ہم کہتے ہیں جس چیز کی بنیاد بھی غلط ہے، جب اینٹ ہی ٹیڑھی ہے تو اس کے اوپر عمارت بھی ٹیڑھی ہے وہ بنے گی، اس کے اوپر سیدھی عمارت نہیں بن سکتی۔ جب علی محمد الباب گمراہ تھا، مرزا یحییٰ نوری بھی گمراہ ہوگا، مرزا حسین علی نوری بھی گمراہ ہوگا، اس کی اولاد محمد علی بھی گمراہ ہوگا، اس کا بیٹا عباس افندی بھی کون ہے؟ گمراہ ہوگا۔ یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتے۔ خیر یہودیت کے لیے، اسرائیل کے لیے زیادہ نفع مند عباس افندی گروپ تھا، اس لیے یہ غالب آ گیا، یہ غالب آیا۔ اب زیادہ جو ہے ان حضرات کا کام ہے، جو کتابیں عام طور پہ ملتی ہیں عباس افندی گروپ کی ہیں، دوسرے حضرات کا لٹریچر بہت کم ہے۔ اسی طرح عباس افندی جب برسر اقتدار آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر کھل کر وہ کام کیا جو کہ یہودیت کے لیے اور عیسائیت کے لیے اس کو کرنا چاہیے تھا۔ عیسائیوں کی مختلف مشنریاں عیسائیت پھیلانے کے لیے کام کر رہی تھی، اس وقت یہ کام اس نے کیا کہ خود امریکہ کا دورہ کیا، برطانیہ کا دورہ کیا، اور وہاں پر جا کر عیسائی پادریوں سے ملاقاتیں کی۔ کرنے بدی کتاب شوقی افندی کی کھول کے دیکھیں، اس کے حوالہ جات میں نے فائل میں لکھائے ہوئے، آپ ذرا غور کریں۔ یہ آدمی عیسائی پادریوں سے ملتا رہا، عیسائی پادریوں سے ملنے کے بعد اس نے ان سے پینگیں بڑھائیں، چرچوں کے اندر بیٹھ کر اکٹھے پروگرام کیے، ہے چرچ، اس کے اندر تقریر عباس افندی بھی کرتا نظر آیا، اس کے اندر پادری بھی تقریر کرتا نظر آیا۔ اب ہم کیا کہیں کہ یہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف سازش کھڑی کی گئی ہے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر اسلام سے انتقام لینے کے لیے بہائیت کو جو ہے متعارف کروانا شروع کیا۔ خیر اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر تنظیمیں بنائیں، جماعتیں بنائیں، عیسائیوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، ادھر اسرائیل نے اس کے ساتھ تعاون کیا، عباس افندی نے مختلف تنظیمیں بنائیں اور اس نے کافی حد تک ترقی کی۔ پھر یہ آدمی کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ اس آدمی نے، عباس افندی نے، اپنا لقب ایک معروف کیا، وہ لقب تھا عبد البہا۔ کیا لقب تھا؟ عبد البہا۔ بہا اللہ لقب کس نے اختیار کیا تھا؟ مرزا حسین علی نوری، اس کے باپ نے۔ تو اس نے کیا لقب اختیار کیا؟ عبد البہا، یعنی بہا کا بندہ۔ آج بہائی کہتے ہیں، بلکہ یہ میرے پاس کتاب ہے کلمات بہا اللہ، اس میں بہا اللہ ایرانی نے کہا میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پوری کتابیں اٹھا کے دیکھو، کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں حوالہ نہ ملتا ہو کہ تو نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ اس میں کہتا ہے کہ یہ میرے بارے میں جھوٹ ہے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ کلمات بہا اللہ صفحہ نمبر 122۔ ہم کہتے ہیں عباس افندی نے اپنا نام عبد البہا رکھا، اگر تو خدائی کا دعویٰ نہ ہوتا عباس افندی عبد البہا اپنے آپ کو نہ کہتا۔ اب دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہم اب اللہ تعالیٰ رحمان کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا نام عبد الرحمن ہے۔ ہم دیکھو رحمان کے بندے ہیں تو عبد الرحمن ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں تو عبداللہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بیٹا ہو کر کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں بہا اللہ کا، اس لیے اپنا لقب عبد البہا رکھا۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ خیر عباس افندی مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ عباس افندی کے مرنے کے بعد پھر جو ہے اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ اب نائب کس کو بنائیں۔ خیر بعض حضرات نے تو کہا کہ اب نائب بنانے کی ضرورت نہیں، کچھ زمانہ ویسے ہی گزر گیا، لیکن جو ہے پھر اکثر حضرات نے کہا نہیں یار کسی کو نائب بنانا چاہیے۔ چنانچہ عباس افندی کا نواسہ، عباس افندی کا نواسہ جس کا نام شوقی افندی تھا، یہ آدمی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا اور یونیورسٹی میں پڑھا، یہودیوں اور عیسائیوں سے خوب اس نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے وہی ذہن لے کر جو ہے بہائیت کی کمان کرنے لگا، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا ولی امر اول ہے، یہ عباس کے بعد ولی امر اول ہے، اس کے لقب اختیار کیا گیا۔ چنانچہ شوقی افندی نے وہی کام کیے جو عباس افندی نے کیے تھے، کیا کہ صرف یہودیت کی نمک حلالی، عیسائیت کی نمک حلالی، اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو سکتی تھی، کتابیں لکھوائی جا سکتی تھی، اسلام پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض، وہ سارے کارنامے اس نے انجام دیے جو ایک یہودی اور عیسائی کے لیے زیب آج دے رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہے شوقی افندی یہ کام کرتا رہا، اس نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی کرنے بدی کے نام سے، جس کے حوالہ جات آپ کی فائل میں موجود ہیں۔ اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے خود لکھا ہے کہ بہا اللہ کے خدا ہونے کا دعویٰ موجود ہے، اس کے مرزا حسین علی کے متعلق موجود ہے کہ وہ مستقل نبی اور رسول ہے، اور اس میں کہا گیا 1000 سال تک جو ہے وہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن بعد میں عباس افندی نے دعویٰ کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں 1000 سال کی رٹ علی محمد الباب نے لگائی، بعد میں فوراً بعد اس نے مرزا یحییٰ نوری نے دعویٰ کیا، مرزا حسین علی نوری نے دعویٰ
دعویٰ کیا، یہی رٹ جو ہے حسین علی نوری نے لگائی ہے کہ 1000 سال تک نبی نہیں آئے گا، بعد میں عباس افندی دعویٰ کرتا نظر آتا ہے، محمد علی نے بھی بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، یہ سارے بکواسات کا مجموعہ ہے۔ خیر یہ آدمی شوقی افندی یہ کچھ عرصہ کے بعد مر گیا، جب یہ مرا تو اب اس جو ہے ان میں کوئی اور آدمی مرد نہیں تھا، مؤنث اولاد تھی، اس لیے ان کو مقتدا ہی کوئی نہ ملا، مقتدا ہی، یہ بڑے پریشان رہے، کچھ سال بغیر ہی مقتدا کے ایسے ہی گزرا۔ لیکن جب دیکھا اسرائیل نے کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مفید ہیں، تو اس نے اسرائیل کا صدر چارلس ریمی کے نام سے، اسرائیل کا صدر چارلس ریمی، اس کے دل میں انگڑائی آئی ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا میں کیوں نہ ان کا مقتدا بن جاؤں، اس لیے اس نے ولی امر دوم ہونے کا دعویٰ کیا، ولی امر دوم ہونے کا۔ ہے کس کا صدر؟ اسرائیل کا، دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ بہائی مذہب کے ولی امر دوم ہونے کا۔ اب اس سے اور بڑی دلیل کیا ہے کہ یہودیت میں اور بہائیت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں جی؟ آج ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں الزام نہیں بھائی، دیکھو یہ چارلس ریمی ولی امر دوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسرائیل کا صدر ہے، یہودیوں کا مقتدا ہے اور تمہارا مقتدا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر اس وقت جو ہے یہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس وقت جب چارلس ریمی نے شوقی افندی کے مرنے کے بعد چارلس ریمی نے دعویٰ کیا ولی امر دوم ہونے کا، بہائی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر کچھ حضرات نے جو ہے چارلس ریمی کو ولی امر دوم مان لیا، کچھ نے کہا کہ نہیں اب ولی امر کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو ہے 19 افراد کی ایک جماعت تیار ہوئی، اور اس جماعت کو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ مجلس شورا ہے، 19 افراد کی جماعت تیار ہوئی اور تیار کی گئی۔ کچھ سالوں کے بعد اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہائیت کو کہا گیا کہ یار یہ جو ہے جماعت یہ ہمارے مذہب کی کمان کرے گی، حرام و حلال کے اختیارات اس کے پاس ہیں، جو چاہے گی کرے گی، جو یہ کہیں گے افراد اس طرح ہوگا، جس طرح الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ان حضرات میں بھی انتخاب ہوتا ہے۔ جو 19 افراد اوپر آتے ہیں ان کو اس شورا میں داخل کیا جاتا ہے، اس شورا کا نام ہے بیت العدل۔ کیا نام ہے؟ بیت العدل الاعظم کے نام سے نا جی، کہ اب وہ شورا وہ آج تک موجود ہے، یعنی اس طرح اس کے افراد بدلتے رہتے ہیں۔ وہ بدلتے کیسے ہیں؟ کون بدلتا ہے؟ عمومی انتخابات نہیں ہوتے، آپ کہیں گے اس طرح کا الیکشن ہمارے ہاں فلکس لگے ہوئے جی فلانا کھڑا ہو گیا محلے میں سے، فلانا کھڑا گیا، ایسے نہیں ہیں۔ وہ تو الیکشن کہاں ہوتے ہیں؟ چند افراد کے، اور اس کے پیچھے سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اسرائیل۔ سرپرستی کون کر رہا ہے؟ امریکہ۔ سرپرستی کون کر رہا ہے؟ برطانیہ۔ اب امریکہ کا صدر، برطانیہ کا صدر، اسرائیل کا صدر، جن لوگوں کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے بیت العدل کا رکن وہ لوگ بنتے ہیں، دوسرے عام لوگ نہیں بنتے۔ تو آج تک یہ نظام جو چل رہا ہے، اب جو کتابیں چھپ رہی ہیں، اب جو حرام و حلال کے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کو اس نے عباس افندی نے ذکر کیا، انہوں نے تردید کر دی بیت العدل نے۔ بہت ساری باتیں تھیں بہاءاللہ ایرانی نے کہی، لیکن جو ہے بیت العدل نے کہا اب یہ کام نہیں ہے۔ یہ بہت ساری باتیں کہی، یہ بڑی تفصیل اس میں ہے، اس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ خیر اب بیت العدل ان کا سرپرست ہے، اور سرپرستی اسی کی سرپرستی میں لوگ چل رہے ہیں۔ اس طرح اب وہ بابی جو علی محمد الباب اس نے باب ہونے کا دعویٰ کیا، یہ کتنے گروہوں میں تقسیم ہو گئے؟ ہاں جی، نمبر ایک علی محمد الباب کے مرنے کے بعد کچھ بابی وہ تھے جنہوں نے بعد میں کسی کو بھی نبی نہ مانا، ایک گروپ وہ۔ دوسرا گروپ وہ جنہوں نے مرزا یحییٰ نوری کو نبی مانا۔ تیسرا گروپ وہ جنہوں نے مرزا حسین علی جس نے بہاءاللہ ہونے کا دعویٰ کیا اس کو نبی رسول مانا۔ چوتھا گروپ وہ جو محمد علی گروپ ہے، اس کا بیٹا مرزا حسین علی کا، اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پانچواں گروپ وہ جس نے عباس افندی کو مقتدا مانا، بعد میں سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر چھٹا گروپ وہ جنہوں نے جو ہے شوقی افندی کو مقتدا مانا۔ ساتواں گروپ وہ جنہوں نے شوقی افندی کو ولی امر نہ مانا۔ اور آٹھواں گروپ وہ جنہوں نے چارلس ریمی کو ولی امر دوم مانا۔ نوواں گروپ وہ جنہوں نے کسی کو نہ مانا۔ بیت العدل کو انہوں نے کہا گیا بیت العدل ہے، اب وہ چلا رہا ہے۔ یہ مختصر سی اس کی تاریخ ہے۔ مختصر سی کیا ہے؟ تاریخ ہے۔ بھولے گی تو نہیں؟ ہاں جی، اب ہم تھوڑا سا جو نا آپ اس کی تردید پہ آتے ہیں، تھوڑا سا تردید پہ دیکھیے۔ ہر اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی اور رسول آتے رہے، نبی اور رسول
آتے رہے۔ نبی اور رسول، ہر نبی اور رسول کی دعوت کے 3 ایجنڈے تھے، یاد کرو 3 نظریات ایسے تھے جو ہر نبی کی دعوت میں شامل تھے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید کا پرچار، نمبر 2 عقیدہ رسالت کی تفہیم، نمبر 3 عقیدہ معاد یعنی بحث بعد الموت پر نظریے کو لوگوں کو قائم کرنا، کہ لوگوں کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے، اللہ رب العزت نے حساب و کتاب لینا ہے، اچھے لوگوں نے جنت میں جانا ہے، برے لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے۔ ہر نبی اور رسول حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے ان کی دعوت میں یہ 3 بنیادی نظریات داخل تھے۔ آج کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں 3، باقی سب اس کی شاخیں ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ آپ بہائیت کو دیکھیے، ان تینوں بنیادی نظریات کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا انکار، اس نے جگہ جگہ پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ کلمات بہاء اللہ کتاب ہے، اس میں خود صفحہ نمبر 1 کے اندر اس نے کہا کہ بہاء اللہ اللہ کا نور ہے، اور صفحہ نمبر 3 کے اندر کلمات بہاء اللہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 3 میں کہا گیا مرزا حسین علی کو جو آدمی ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے۔ اور اسی صفحہ نمبر 4 میں کلمات بہاء اللہ، اس میں کہا گیا کہ بہاء اللہ خدا کا جمال ہے۔ اور اس کے صفحہ نمبر 6 میں کلمات بہاء اللہ کے خود بہاء اللہ نے اپنے آپ کو خدا کہا، ایک کہتا ہے میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، صفحہ نمبر 6 میں خود خدائی کا دعویٰ ہے۔ خیر اس آدمی نے اس طرح جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ تو عقیدہ توحید کا اقرار ہے کہ انکار ہے؟ انکار ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، تمام نبی کی دعوت، تمام نبیوں کی دعوت کے اندر عقیدہ توحید کی تلقین شامل تھی، لیکن اس آدمی نے اس پر رشتہ چڑھایا اور توحید کا اس نے انکار کیا، خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری بات عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت، رسول کون ہوتا ہے، رسول کی تعریف کیا ہے؟ آپ حضرات کو علم ہے کہ اللہ پاک بندوں کی رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی کیسی گزاری جائے گی، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہستیوں کو منتخب فرمایا، اللہ اپنا پیغام ان کو دیتا رہا، ان پہ وحی نازل کرتا رہا، اور وہ مقتدا بن کر اپنی امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام لے اور اپنی امت کو دے وہ نبی اور رسول ہے۔ یہ عقیدہ رسالت ہے، یہ ہے اصل بات۔ عقیدہ رسالت کا بھی اس نے انکار کیا، نبوت کا دعویٰ بھی یہ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ حالانکہ نبی جو ہوتا ہے نمائندہ خدا ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ نمائندہ ہونا اور بات ہے، خدا ہونا اور بات ہے، ذات باری تعالیٰ ہونا اور بات ہے، اس کا نمائندہ ہونا اور بات ہے۔ اس لیے حاشا و کلا کوئی سمجھے کہ یہ ہے یہ بھائی یہ اس کو نبی مانتے ہیں، نہیں نہیں، نبی کی تعریف ان کے ہاں کیا ہے؟ یہ تو نبی کو خود خدا کہتے ہیں، یہ خدا کا مظہر ہے۔ انہوں نے ایک اصطلاح اختیار کی مظہر ظہور کے نام سے کہ جی جو ہے جتنے نبی آئے سب خدا کے ظہور تھے، حالانکہ یہ اصطلاح آج تک کسی نبی اور رسول نے اختیار نہ کی، یہ محض اس نے اپنی خدائی کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ اس لیے عقیدہ رسالت کا بھی انکار کہ رسول کی حیثیت جو اصل تھی اس نے اس کا انکار کر دیا۔ تیسرا عقیدہ جو بنیادی تمام انبیاء کی دعوت تھی، آپ پورے قرآن کریم کو پڑھو، آپ کو انبیاء کی دعوت کے اندر عقیدہ قیامت کا اس بات ملے گا کہ بھائی دیکھو اچھے اعمال کرو گے تو مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور تم جنت میں جاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ عقیدہ قیامت کے متعلق نظریات بنیادی طور پر ہر نبی کی نبوت میں اندر شامل تھے، لیکن اس آدمی نے قیامت کا انکار کیا۔ قیامت سے متعلق جتنی احادیث ہیں، قیامت سے متعلق جتنی آیات ہیں، ان تمام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان میں تحریف کی۔ تحریف کیا کی؟ کہنے لگا بھائی تم سمجھتے ہو قیامت کا معنی ہے سارا عالم فنا ہو جائے گا، قیامت کا معنی ہے سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگ زندہ ہوں گے۔ کہتا ہے پل صراط کا تمہارے یہاں کیا مفہوم ہے کہ ایک پل ہے بہت باریک ہے، اچھے لوگ اس سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، برے لوگ نیچے گر جائیں گے۔ جنت کا تمہارے
یہاں مفہوم ہے کہ وہ نعمتوں کی جگہ ہے، اچھے لوگ جو ہیں مرنے کے بعد اس اچھے گھر کے اندر رہیں گے، اور جہنم کا مفہوم ہے کہ وہ برائی کی جگہ ہے اور وہ برا مقام ہے، اس میں عذاب ہوگا، طرح طرح کی سزائیں ہوں گی۔ اس نے سب چیزوں کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، پل صراط کا انکار کیا، نفخہ صور کا انکار کیا، اور اس نے جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا۔ دیکھو اب قرآن پاک نبی پاک پہ اترا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یہ قرآن ہم نے آپ پہ اتارا، آپ اس کی وضاحت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، قرآنی آیات کی تشریح فرمائی ہے، آپ قرآن کو پڑھو، قرآن میں بھی عقیدہ قیامت کا اس بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھو، اس میں بھی عقیدہ قیامت کا اس بات ہے، قیامت کی نشانیاں تک بتائی گئی ہیں، لیکن اس آدمی نے انکار کیا، اور پھر وہ تمام آیات جو کہ قیامت سے متعلق تھی ان کے اندر تحریف کرتے نظر آئے۔ یہ ایک کتاب انہوں نے شائع کی، اس کتاب کا نام ہے کتاب قیامت۔ کیا نام ہے؟ کتاب قیامت۔ اس کتاب کے اندر تقریباً بہت ساری آیات جو قیامت سے متعلق قرآن کریم کی تھی ان کو جمع کیا گیا اور توڑا مروڑا گیا، روایات جمع کی گئی، ان کو توڑا اور مروڑا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بھئی قیامت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو آیا 2 مرتبہ سور بھونکا جائے گا، اس سے مراد 2 نبیوں کا آنا ہے، اس سے مراد 2 نبیوں کا آنا ہے۔ کہتے جی پہلی مرتبہ سور بھونکا علی محمد الباب نے، دوسری مرتبہ سور بھونکا مرزا حسین علی نے، یعنی وہ پہلا سور تھا، یہ دوسرا سور ہے۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں سور بھونکا نہیں سور، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتا ہے 2 مرتبہ سور بھونکا، پہلا سور وہ تھا اور دوسرا سور یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو تمام انبیاء کی دعوت ہے، آپ دنیا کی کسی کتاب کو، مذہبی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو جو آسمانی مذاہب ہے، یہودی آج بھی اپنی تعریف شدہ تورات کو اٹھائے پھرتے ہیں، عیسائی آج بھی اپنی تعریف شدہ انجیل کو اٹھائے پھرتے ہیں، قرآن کریم آج ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے۔ آپ انجیل کو پڑھو، قیامت کا وہی تصور ہے جو قرآن نے پیش کیا، تورات کو پڑھو، قیامت کا وہی تصور ہے جو کہ قرآن نے پیش کیا، تورات میں بھی وہی تصور، انجیل میں بھی وہی تصور، قرآن میں بھی وہی تصور۔ معلوم ہوا جو اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، صحیح تصور قیامت دیا ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، صحیح تصور قیامت دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے، صحیح تصور قیامت دیا ہے۔ یہ خود بھی جھوٹا تھا، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، اس لیے قیامت کا تصور انہوں نے صحیح دیا ہی نہیں لوگوں کو۔ اس لیے کہا جی قیامت سے مراد جو ہے ایک نئے آدمی کا قیام ہے، نئے آدمی کا، تو آیات کو توڑ مروڑا گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں یہ کہ تم روافظ کی نسل ہو، اور روافظ کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ پہلے دن سے قرآن کے اندر تعریف کرتے نظر آئے ہیں، ان کے بنیادی نظریات میں یہ عقیدہ داخل ہے کہ وہ قرآن کو تعریف شدہ مانتے ہیں۔ اس لیے اگر تم قرآن میں تعریف کرتے ہو تو ہمیں تجھ پہ تعجب نہیں ہے، لیکن خیر ہم تمہارا علاج ضرور کریں گے، تمہارا علاج ضرور کریں گے۔ اس لیے یہ کتاب قیامت کے نام سے شائع کی گئی۔ اس کتاب کا لکھنے والا لکھا ہوا ہے سید محفوظ الحق علمی مولوی فاضل، پتہ نہیں مولوی کون سا ہے، شائع کی ہے بہائی پبلشنگ ٹرسٹ پاکستان، یہ راول پنڈی کے اندر سیٹلا ٹاؤن کے اندر موجود ہے، وہاں سے ان کی کتابیں چھپتی ہیں، اور بھی جگہ پر ان کے نیٹ ورک ہے، کراچی میں ہے، کمالیہ میں ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، حیدرآباد میں ہے، یہاں ایک آدمی وارث ہمدانی کے نام سے سرگودا میں ہے، یہ ان کے مقتدا ہیں جو آج کتابیں لکھ رہے ہیں بہائیت کو پھیلانے کے لیے۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، تمام نبیوں کی دعوت کے اندر بنیادی جو نکات تھے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت، نہ یہ عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، نہ یہ عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ یہ عقیدہ قیامت کو مانتے ہیں۔ آپ کو یہ بات علم ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خود قرآن کے لیے کون سے الفاظ آئے ہیں؟ تصدیق لما بین یدیہ، مصدق لما بین یدیہ۔ نبی جو آتا ہے پہلے نبی کی تکذیب کے لیے نہیں آتا، بلکہ پہلے نبی کی تصدیق کے لیے آتا ہے۔ قرآن جو آسمانی کتاب ہوتی ہے پہلی کتاب کی تصدیق کے لیے آتی ہے، پہلی کتاب کی تکذیب کے لیے نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو کتاب اقدس کہا گیا، جو کہ اغلاط کا
مجموعہ ہے، اس میں صرف کی غلطیاں، اس میں نحو کی غلطیاں، اس میں جو ہے اللہ معاف فرمائے آپ دیکھیں گے یہ ہمارے ثانیہ اور ثالثہ کے بچے چھوٹے چھوٹے جملے اس طرح کے بنا سکتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے بنائے گئے، اس میں نہ کوئی جوڑ ہے نہ کوئی تک ہے، نہ پتہ کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اور سننے والا کیا سننا چاہتا ہے، عجیب و غریب ملغوبہ ہے یہ۔ خیر بیچارے بہائی حضرات خود پریشان ہیں اس کتاب سے، اس لیے جب یہ مرزا حسین علی مرا، اس کے مرنے کے بعد اس نے کہا، کس نے؟ مرزا اپنا عباس افندی نے کہا کہ مرزا محمد علی نے اس کتاب کو بدل دیا، اور دوسرے مرزا محمد علی نے کہا کہ نہیں یار عباس افندی نے اس کتاب کو بدل دیا۔ ہم نے کہا بھئی دیکھو اگر تم دین اسلام کا انکار کرو گے تمہاری قسمت میں یہی تحریف شدہ چیزیں آئیں گی، اس لیے اس کتاب کو مان لو جس میں آج تک کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے، جس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو غور کرو، تم قرآن کریم کے مقابلے میں آئے ہو، تم اسلام کے مقابلے میں آئے ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم نے یہودیت کا بھی الحمدللہ علاج کیا ہے اور تمہارا بھی علاج کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ اس لیے اب میں بات عرض کر رہا تھا، تینوں عقیدوں کا اس نے انکار کیا۔ نبی آتا ہے پہلے نبیوں کی تصدیق کے لیے، کتاب آتی ہے پہلی کتاب کی تصدیق کے لیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ تکذیب۔ دیکھو مثال پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر، عیسائی حضرات کے نظریات غلط ہیں بہت سارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پولوس نے دین مسیحی کو بدل کے رکھ دیا۔ پولوس جو کہ در حقیقت یہودی تھا، میں نے اپنی کتاب شخصیت مسیح بائبل کے آنے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ لکھا ہے۔ اس لیے پولوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تعلیمات کو کیا بگاڑا؟ حضرت عیسیٰ کی دعوت تو توحید کی تھی، حضرت عیسیٰ کی دعوت تو رسالت کی تھی، حضرت عیسیٰ کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف اعلان کرنے والی تھی، لیکن اس پولوس نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد مقتدا مشہور ہو گیا، اس نے کہا کہ نا عقیدہ کفارہ گھڑا، حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کا عقیدہ گھڑا، حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ گھڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تین خداؤں کے عقیدے کا اس نے اقرار کیا، حالانکہ یہ عقیدے کیا تھے؟ غلط تھے۔ یہ عقیدے کیا تھے؟ قرآن نے اس کی تردید کی ہے، جو نظریات غلط تھے حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیے گئے، قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ مثلاً دیکھو عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو خدا تین ہے، اللہ پاک نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر کہتے ہیں خدا تین ہے، فرمایا وما من الہ الا اللہ، تمہارا خدا صرف ایک ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ یہ الو کا، یہ اللہ کا بندہ، اللہ اس کو مر تو گیا، اس کو اپنے انجام تک پہنچ گیا، ان کے ماننے والوں کو اپنے انجام تک پہنچائے یا ہدایت دے۔ اس آدمی نے جو عباس افندی ہے، مفاوضات عبد البہا کے اندر عقیدہ تثلیث کا اقرار کیا ہے کہ خدا تین ہے۔ قرآن تردید کر رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے خدا تین ہے۔ اب دیکھو اس میں اور عیسائی میں کوئی فرق ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں تردید کی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہاں جی، نہ اللہ پاک کسی کی اولاد، نہ اللہ کی کوئی اولاد، اس لیے فرمایا گیا۔ یہود کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس عقیدے کی تردید کی ہے، لیکن آج کی بہائیت ہے، آپ ان کتابوں کو کھول کے دیکھیے، اس میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ آپ یہ بتاؤ کہ اگر یہ نبی تھا تو کیا تکذیب کے لیے ہے، تصدیق کے لیے؟ تکذیب کر رہا ہے۔ اس لیے نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ پہلی کتابوں کی تردید کرے، وہ تو تصدیق کے لیے آتا ہے، یہ قرآن کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عیسائی کہتے ہیں کیا کہ جی حضرت عیسیٰ اللہ کے، حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں۔ اب یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ نہیں وہ کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں ہی حضرت مریم ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کو بھوک لگتی تھی، خدا کو بھوک نہیں لگتی، خدا بے نیاز ہے، اس لیے خدا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تردید کی ہے، اور دیکھو قرآن کریم میں تردید موجود ہے، لیکن آپ آئین بہائی کتاب چاہے اس کے حوالے موجود ہیں، اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ خدا ہیں، حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ خدا ہیں۔ آپ بتاؤ یہ تصدیق کے لیے ہے، تکذیب کے لیے آیا؟ اس کو کیسے نبی اور رسول کوئی مانے؟
عیسائیت کی ساری اس نے. اب دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل بھی نہ کر سکے, سولی بھی نہ چڑھا سکے, لیکن اللہ پاک نے ان کو وما قتلوہ یقینی بات قتل نہیں کیا, بل رفعہ اللہ الیہ, لیکن اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا. یہ قرآن کہتا ہے. لیکن یہ کہتا ہے عباس افندی کی تحریریں دیکھو کھل کر, کرنے بدی کو دیکھو, شوقی افندی کی کتاب ہے مفاوضات عبد البہا کو دیکھو, اس میں خود کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہی نظریہ جو کہ عیسائیوں کا ہے. کیا سولی دے دی گئی. قرآن تکذیب کر رہا ہے, لیکن یہ جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی جو ہے سولی دی گئی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وما قتلوا یقینی بات ہے یہود قتل نہ کر سکے, ولکن شبہ لہم, معاملہ مشتبہ ہو گیا. آج بھائی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی تم کہاں قرآن کو مانتے ہو, آؤ قرآن ہم پڑھتے ہیں. اگر تم قرآن کو مانتے ہوتے تو ان آیات کا, ان احادیث کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار نہ کرتے. اب دیکھو نبی پہلے, یہ اصول ہے, آپ اس اصول کو ذہن میں رکھو. نبی پہلے نبی کی تصدیق کے لیے آتا ہے, تکذیب کے لیے نہیں آتا. قرآن کریم میں فرمایا گیا سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. سود کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. لیکن یہ کیا ہے, اس آدمی نے خود باقاعدہ طور پر سود کی لوگوں کو اجازت دی ہے. ایک کتاب کلمات بہاء اللہ, اس میں باقاعدہ کہا گیا سود تمہارے لیے حلال ہے. سود تمہارے لیے کیوں حلال کیوں کہا گیا؟ یہودیت کی نمک حلالی کے اندر, اس لیے کہ ہمارے آج معاشرے کے اندر جو سودی نظام ہے یہ سارا کا سارا یہودیوں کا جاری کرتا ہے. یہ سارے کا سارا جتنی پالیسیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, سود کی جدید شکلیں یا قدیم شکلیں, جو سب یہودیوں کی طرف سے آئی تھیں. اس لیے جو ہے قرآن نے اس کی تردید کی ہے, فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, لیکن یہ سود کو حلال کہہ رہا ہے. اس لیے یہودیوں کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کہ اسلام کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے, پھر اس کے نسک کا دعویٰ کرے, اور پھر جو ہے قرآن کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑائے. اب بات سمجھ میں آ رہی نا جی؟ ہاں جی. دیکھو قرآن کی, اس لیے پہلے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں, وہ کہے قرآن کو مانتا ہوں, پھر آپ جو کہو قرآن کی تعلیم تو یہ ہے. اگر قرآن کی تکذیب اس نے نہ کی ہوتی, غصہ تو پھر بھی ہمیں اس پہ تھا, نبی نے آنا ہی نہیں تھا, تصور ہی نہیں تھا, پھر ہم اس کی تردید اور انداز سے کرتے. لیکن اس نے تو قرآن کی سارے کے سارے کی تکذیب کی ہے, قرآنی احکامات کا مذاق اڑا کے رکھ دیا, قرآنی احکامات کا اس نے انکار کیا ہے. آپ کتابیں اٹھائیے, کتابوں کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا گیا ہے, ساری کتابوں کے اندر. خیر, میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے جس بات کی قرآن کریم نے تردید کی ہے کہ سابقہ اقوام کا نتیجہ غلط تھا, اس نے کیا کیا کہ نہیں ان کا عقیدہ ٹھیک تھا. تو گویا کہ یہ قرآن کے خلاف ساری کی ساری سازشیں ان حضرات کی طرف سے برپا ہیں جو یہودیت کا چربا ہے. ہم اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, ہم تھوڑا سا ذرا آگے آتے ہیں. آپ حضرات کو علم ہے نبی اور رسول جتنے بھی آئے ہیں, تمام نبی اور رسولوں کو اللہ پاک نے اپنی امت سے نبی منوانے کے لیے, رسول منوانے کے لیے ان کو معجزات عطا فرمائے, ہے نا جی؟ معجزات عطا ہوئے نا انبیاء کو. قرآن کریم میں معجزات کو کس نام سے یاد کیا گیا؟ آیات. کیا؟ آیات. تمام انبیاء کو معجزات دیے گئے. جب اس آدمی نے دعویٰ کیا تو کہتا ہے میں نبی اور رسول ہوں, دکھاؤ معجزہ. پھر فبہت الذی کفر, کیا ہوا؟ فبہت الذی, معجزہ کہاں سے بھئی؟ سچا پیغمبر ہوتا تو معجزہ آتا ہے نا, اس لیے کام خراب ہو گیا. اب کیا ہوا؟ بہائی حضرات آج تک پریشان ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی پہلی بات ہمارے علماء نے مسئلہ لکھ دیا کہ جو آدمی جھوٹے مدعی نبوت سے معجزہ مانگے یہ بات ہی بنیادی غلط ہے, لیکن اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو آگے اور مزید بکواس تو نہ کرے. کیا بکواس کیا؟ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے الفرائض کے نام سے, بہائی حضرات نے شائع کی ہے, بہائی پبلشنگ ٹرسٹ سیٹلائٹ آن راولپنڈی سے شائع ہوئی ہے. اس کا لکھنے والا ابو الفضل گل پیگانی ہے یہ, اور ترجمہ اس کا کیا سید ابو العباس رضوی جارچوی نے, یہ بہائی مبلغ ہے. تو یہ الفرائض کے نام سے کتاب لکھی گئی. اس کتاب کا موضوع بنیادی ایجنڈا یہ ہے قرآن کریم پر تان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تان, اللہ تعالیٰ کی ذات کا مذاق, قرآن اسلام کا مذاق. اس میں جگہ جگہ پر قرآن کریم پر اعتراض کیے گئے. مثلا بات میں معجزات کی میں نے کرنی ہے, تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ دیکھو
اس کتاب پہ اعتراض ہوئے کہ بہاء اللہ ایرانی نے یہ کتاب جو ہے کتاب اقدس جو پیش کی ہے اس میں صرف نحو کی غلطیاں ہیں، اس میں جملے غلط ہیں، اس میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یہ جو کہنا چاہتا ہے نہ اس کو خود پتہ ہے میں نے کیا کہنا ہے، نہ سننے والوں کو بات سمجھ میں آتی جہاں کیا مطلب ہے۔ اس لیے جب اس طرح کے اعتراض ہوئے اس نے اب قرآن پہ اعتراض کرنے شروع کیے کہ دیکھو جی اگر تم کتاب اقدس پہ اعتراض کرتے ہو قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے، قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے، قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے، قرآن پہ آصاف کی۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ جتنے یہودی تھے، جتنے اسلام دشمن تھے، انہوں نے آج تک اسلام کے خلاف لکھا تھا، قرآن کے خلاف لکھا تھا، قرآن کے خلاف جو ہے غلط نظریات اور قرآن پر تنقید کی تھی، ان کو جمع کیا اس کتاب کے اندر کہ دیکھو جی فلاں یہودی نے یوں قرآن پہ اعتراض کیا، فلاں عیسائی نے یوں قرآن پہ اعتراض کیا، کوئی اعتراض تو قرآن پہ بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کا آج تک ہمارے علماء نے جواب نہ دیا ہو، ہر اعتراض کا جواب الحمدللہ ہم نے دیا ہے۔ اگر دہریہ دن رات محنت کرتا ہے ذات باری تعالیٰ کے وجود کے انکار پہ، ہم نے دہریت کا رد کیا ہے۔ اگر جو نبیوں کو ماننے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، ہم نے اس کا بھی رد کیا۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کرتا ہے، ہم نے اس کا بھی رد کیا۔ قرآن پر اعتراض کے جوابات دیے۔ الحمدللہ دین اسلام کامل، مکمل، شفاف اور صاف دین ہے اور اس کے مکمل طور پر ساری تعلیمات محفوظ ہیں۔ اس پہ جو انگلی اٹھی ہے ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ لیکن اس آدمی نے کیا کیا؟ محض اس کتاب کے دفاع کے اندر کئی طرح کی باتیں کی۔ خیر یہ تو ان کا دجل اور فریب ہے۔ میں بات کر رہا تھا تمام انبیاء کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ہے نا جی، تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے گئے، لیکن اس نے جب بحث چھیڑی معجزات کی، کہنے لگا لو جی تم کہتے ہو معجزے نبیوں کو ملتے ہیں، کسی نبی کو کوئی معجزہ ملا ہی نہیں آج تک، کسی نبی کو معجزہ کبھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خبیث دعوت اپنی دعوت کے بعد اپنا معجزہ پیش کرتا، لیکن معجزہ تھا نہیں، اس لیے کہ نبی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ سارے انبیاء کے معجزات کا انکار کر دیا، حالانکہ قرآن میں انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ یہ جو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کے بعد اس کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن میں حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، اپنے ہاتھ کو آپ بغل سے باہر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا، آپ ڈنڈا اپنا عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات آئے ہیں کہ وہ کوڑ والے مریضوں کو، اندھے حضرات کو، وہ کوڑ والے مریضوں کو درست کر دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آپ نبینہ آدمی کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات بیان ہوئے ہیں، لیکن اس آدمی نے تمام انبیاء کے معجزات کا انکار کیا اور کہا کسی نبی کو کوئی معجزہ نہیں ملا، کسی نبی کو کوئی معجزہ نہیں ملا۔ اب دیکھو جو عقیدہ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر یہ عقیدہ اسلام کا ہو اعتراض کا حق تو تم کو پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھو جن کی گود میں تم بیٹھے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام نہاد پیروکار اسرائیل میں رہنے والے یہودی، ان سے پوچھو تو رات میں حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں کہ نہیں؟ وہ معجزات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کے معجزات کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے مسیحی حضرات جو ہیں حضرت عیسیٰ کی طرح معجزات کو منسوب کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی حال ہی میں ایک کتاب عیسائیوں نے تقسیم کی، اس کا نام تھا معجزات مسیح۔ اب دیکھو معجزات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، معجزات کو یہودی بھی مانتے ہیں، معلوم ہوا اسلام بھی مانتا ہے۔ اب ایک متفقہ بات ہے، جن کی گود میں تم بیٹھ کر معجزات کا انکار کرتے ہو وہ سارے کے سارے معجزات کو مانتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تم سازش ضرور ہو، کوئی مذہب اور دین نہیں، تمہارا کوئی مذہب اور دین نہیں ہے، صرف سازش ہے۔ کیا ہے؟ سازش ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایک بات ایک متفقہ طور پر اقوام مان رہی ہیں۔ اب دیکھو یہودی مان رہے ہیں، عیسائی مان رہے ہیں کہ انبیاء کو معجزات ملے ہیں، اس لیے ایک متفقہ بات ہے۔ کوئی آدمی آج اٹھ کر اس کا انکار کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی منہ سنبھال کے بات کرو، اگر تم نے اعتراض اسلام پہ کرنا ہے، یہ صرف اسلام پہ نہیں بلکہ سارے انبیاء پہ اعتراض ہے، ساری کتب پہ اعتراض ہے، اس لیے کہ تمام کتب کے اندر انبیاء کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ ہاں جی اچھا، اب وقت کم رہ گیا ہے تو اوپر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کتاب ہے کتاب اقدس، یہ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مجھ پہ اتری ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کا میں خلاصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔
یہ کتاب انہوں نے شائع کیا ہے کتاب اقدس ایک نظر میں، کتاب اقدس بھائی حضرات نے ایک نظر میں، اس میں اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے نا جی۔ یہ شائع کیا ہے بہائی پبلشنگ ٹرسٹ نے، اس میں اس کے کتاب اقدس کے جو احکامات بقول ان کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ مثلا اس میں کہا گیا صفحہ نمبر 3 کتاب اقدس ایک نظر میں کہا گیا قرآن کے احکام انسانی معاشرے کی تعمیر نو میں رکاوٹ تھے۔ صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 4 میں کہا گیا بہائی شریعت نازل کرنے والا خود بہا ہے، یعنی مرزا حسین علی ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 4 میں کہا گیا کتاب اقدس کی تفسیر کا حق صرف بہا کے بیٹے کو ہے۔ کس کو؟ اب اس کو عبد الباز، اس نے کہا اپنے آپ کو عباس افندی، کہ اس کی تشریح یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ حالانکہ اس کتاب کو دیکھو، اللہ بھلا کرے، اس کتاب کا پہلے عربی ہے، عربی متن ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، پھر تفسیر حواشی جو ہے شوقی افندی نے لکھے۔ شوقی افندی تو اس کا بیٹا نہیں تھا، اگر یہ حق صرف عباس افندی کو تھا تو پھر یہ شوقی نے کیا لکھا ہے؟ جو شوقی نے لکھا ہے پھر تو یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، جلا دو اس کو۔ ہاں جی آگے لکھا ہے، کہتا ہے کتاب اقدس کا تتمہ بہا کی الواح ہیں، صفحہ نمبر 4، یعنی یہ مکمل کتاب نہیں ہے جو اس نے نا دوسرے لوگوں کی طرح مختلف خطوط لکھے، ان کو الواح کے نام سے اس نے یاد کیا۔ یہ الواح بہا اللہ کے نام سے کتابیں چھپی ہیں، تو اس لیے ان کو کہتا ہے یہ کتاب اقدس کا تتمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کتاب اقدس کا تتمہ ہے، تم کہتے ہو اس دین نے 1000 سال تک رہنا ہے، لیکن خود کہتے ہو مرزا محمد علی نے بہت ساری الواح کو ضائع کر دیا۔ محمد علی کہتا ہے اس نے بہت ساری، عباس افندی نے بہت ساری الواح کو ضائع کر دیا، اس لیے یہ جس مذہب کے بارے میں تم کہتے ہو 1000 سال تک رہنا ہے، وہ الواح ہی ضائع ہو گئی، تو اب اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ اب کہتا ہے صفحہ نمبر 12 کے اندر کتاب اقدس کے بغیر باقی کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی اگر کتاب اقدس کو مانتے ہو تو پھر قرآن کا فائدہ ہے، وگرنہ قرآن کا فائدہ نہیں۔ آگے کہا گیا ہر شہر میں بیت العدل اور عبادت گاہیں قائم کرو، ان بیت العدل قائم کرو، عبادت گاہیں، ہماری عبادت گاہ کا نام جو ہے مسجد ہے، ان کی عبادت گاہ کا نام مشرق الاذکار ہے۔ کیا نام ہے؟ مشرق الاذکار۔ یہ حضرات جمع ہو کر جس طرح ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز نہیں پڑھتے، ان کے ہاں جماعت سے نماز کا کوئی حکم نہیں ہے، بس نماز ہے ہی نہیں، تماشا ہے، نماز ہے ہی نہیں ہے، بس صرف ڈھونگ رچایا ہوا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کوئی نہیں ہے ان کے ہاں۔ تھوڑی سی آگے میں وضاحت کرتا ہوں نا۔ خیر، اب صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہے بہا کے بعد 1000 سال تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ محمد علی نے بھی دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا، عباس افندی نے دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا۔ ہاں جی آگے بڑی ہنسی والی بات ہے، دیکھو دنیا اتنی ترقی کر گئی، ان حضرات کی باتوں کو دیکھ کر بڑی ہنسی آتی ہے۔ مہینوں کی تعداد کل کتنی ہے بھائی؟ 12 ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا جب سے اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ تو ان حضرات کے ہاں سنو، ایک مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی 29 یا 30 اسلامی میں ہیں، اگر یہ شمسی ہے تو اس میں 30 31 29 28 کی ترتیب ہے۔ خیر ان کے ہاں مہینوں کی تعداد 19 ہے۔ دن کتنے ہیں ایک مہینے میں؟ دن مہینے میں 19 ہے۔ ایک مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ واہ جی واہ، ایسا دین ہے دنیا کے لیے ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، قبول تو کروا کے دکھاؤ لوگوں کو۔ ہاں جی صفحہ نمبر 17 اسی کتاب اقدس ایک نظر میں اس میں کہا گیا نماز میں مرزا حسین علی کے مقبرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب اللہ اکبر، نماز کے احکام صفحہ نمبر 17 تھوڑے سے پڑھ دیتا ہوں نا۔ ہاں جی یہ پیراگراف نمبر 6 کتاب اقدس کا بہا اللہ خود کہتا ہے جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے رخ کو میری بارگاہ اقدس کی طرف کر لو، یعنی مقبرے کی طرف، یہی تو شرک ہے۔ ہاں جی خیر اس میں سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال ہمارے یہاں منع ہے، لیکن اس نے اجازت دی ہے اسی صفحے کے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر۔ گانا بجانا
آپ حضرات کو پتہ ہے قرآن کریم میں گانے بجانے کی ممانعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا الغناء ینبت النفاق فی القلب، کہ گانا دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے، کما ینبت الماء الزرع، جس طرح کہ دیکھو کھیتی پانی سے پیدا ہوتی ہے، پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، دیکھو اس کی ممانعت ہے، لیکن ان کے ہاں گانے بجانے کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی فلمی اداکار بنے، کوئی گلوکار بنے، کوئی بے حیا بنے، اب لوگوں کو ایسی باتیں تو چاہیے، ہاں جی، اس لیے یہ سازش ہے، یہ کوئی مذہب اور دین نہیں ہے۔ خیر میں بات ہماری لمبی ہو رہی ہے، صرف ہم یہاں بات اپنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی دین وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہو، جس کے کچھ اصول ہوں۔ بہائیت نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، اس لیے کہ نہ اس کا کوئی اصول ہے نہ اس کی کوئی بنیاد ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ یہودیت کی نمک حلالی، عیسائیت کی نمک حلالی کا نام ہے، اور یہودیت اور عیسائیت کا چربہ ہے۔ یہ اس کا نیا ایڈیشن آ گیا ہے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی یہاں پہ ہندوستان کے اندر اپنی خرافات پھیلا رہا تھا، اس سے پہلے یہ آدمی اپنی خرافات پھیلا کے چلا گیا۔ آخر میں تھوڑی سی ایک بات نکل کرتا ہوں، یہ آپ حضرات کو شاید علم ہو کہ یہ عباس افندی گروپ یعنی بہاءاللہ ایرانی وغیرہ پہلے گزرے ہیں، اور یہ آدمی مرزا غلام احمد بعد میں ہوا ہے۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو خود مرزا قادیانی کا خلیفہ نور الدین جو پہلا خلیفہ بنا، جس نے اس کو مرزا غلام احمد کو نبوت کے لیے تیار کیا، جس طرح کہ ملا حسین بشروئی نے علی محمد کو تیار کیا تھا، تو باقاعدہ بہائیوں نے کتابیں اس آدمی کو مرزا غلام احمد کو بھیجی ہیں، مرزا غلام احمد نے کتابیں پڑھی ہیں، پڑھنے کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے آج مرزا غلام احمد کی کتاب جو ہے روحانی خزائن، جو کتب کا مجموعہ ہے جس کو شیطانی خزائن کہنا چاہیے، آپ اس کو پڑھو، بہائیوں کی کتابیں پڑھو، کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آتا، صرف وہ کہہ لو کہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ لیکن یہ سارے بسا اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ ان کا ایک مقتدا گزرا قادیانیوں کا، اس نے ابو العطا جلندری کے نام سے اس نے بہائیوں کے خلاف لکھا تھا، مستقل اپنے رسالے میں اس نے لکھا، پھر جو ہے بہائیوں نے اس کا جواب لکھا۔ یہ کتاب بہائیوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے، دین بہائی اور احمدیت کے نام سے۔ اس میں باقاعدہ خود اس نے کہا ہے کہ ہم خود مرزا قادیانی کتابیں بیچتے رہے ہیں، ہماری کتابیں پڑھتا رہا ہے۔ اس لیے یہ سارے اندر سے ایک ہے، ہمارے پاس اس کے مستقل ثبوت موجود ہے۔ یہ بسا اوقات مشترکہ کانفرنسوں کے اندر شرکت کرتے ہیں، بہائی حضرات بھی، قادیانی حضرات بھی، یہ سب ایک ہے۔ خواہ یہ گوھر شاہی گروپ آج کا ہے، یہ بھی ایک ہے۔ پیر محل میں واقعہ پیش آیا، ہمارے افراد کو جو ہے زخمی کیا گیا ایک مظاہرے کے اندر، یہ گوھر شاہی گروپ نے کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان پہ پرچہ ہوا، جب ان پہ کیس ہوا تو کیس لڑنے والا گوھر شاہی گروپ کا جو وکیل تھا وہ قادیانی تھا۔ یہ سب بہائی ہیں، قادیانی ہیں، گوھر شاہی گروپ ہیں، منکرین ختم نبوت، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مستقل طور پر آپس میں ایک ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے بس اوقات مخالفت ظاہر کرتے ہیں، سب اسلام کے خلاف سازش ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام کے شرور سے محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔